بغداد کے گنجان آباد شہر میں ایک نوجوان لڑکا احمد رہتا تھا۔ احمد یتیم تھا، اپنے دن بازار میں کام کرتے ہوئے گزارتا، ایڈونچر اور اپنی معمولی حالت سے باہر کی زندگی کے خواب دیکھتا۔ اس کا سب سے اچھا دوست ایک پرانا بوسیدہ قالین تھا جو اسے بازار کے ایک بھولے ہوئے کونے میں ملا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ قالین جادوئی ہے۔ ایک دن جب احمد قالین کی صفائی کر رہا تھا، اس نے کچھ غیر معمولی محسوس کیا۔ ایک خاص ڈیزائن تھا جو دھوپ میں ہلکا ہلکا چمک رہا تھا۔ تجسس میں مبتلا، اس نے اپنی انگلی سے ڈیزائن کو چھوا اور حیرت انگیز طور پر قالین ہوا میں اڑنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ سمجھ پاتا، احمد خود کو بازار کے اوپر اڑتے ہوئے پایا۔ قالین احمد کے جوش کو محسوس کرتے ہوئے اور اوپر اڑتا رہا، یہاں تک کہ وہ بادلوں کے اوپر پہنچ گئے۔ منظر دلکش تھا۔ بغداد کا شہر چھوٹے رنگین ٹائلوں کا موزیک نظر آ رہا تھا۔ پھر قالین احمد کو دور دراز کے علاقوں میں لے گیا، شاندار پہاڑوں کے اوپر اور سرسبز وادیوں کے درمیان لے گیا۔ اپنے سفر کے دوران انہوں نے ایک غار میں پھنسا ہوا ڈریگن دیکھا۔ اس کا آتشین سانس رات کے آسمان کو روشن کر رہا تھا۔ ڈریگن، جس کا نام زہران تھا، ایک جادوگر کے جادو کے زیر اثر تھا۔ احمد نے اپنے رحم دل سے فیصلہ کیا کہ وہ زہران کی مدد کرے گا۔ جادوئی قالین کی مدد سے وہ جادوگر کے قلعے تک پہنچے، جہاں احمد نے بہادری سے جادوگر کا سامنا کیا۔ عقل و جرأت سے احمد نے جادو توڑ دیا، زہران کو آزاد کر دیا۔ احمد کی بہادری کے لیے شکر گزار زہران کا وفادار دوست بن گیا۔ انہوں نے اپنے سفر کو جاری رکھا، چھپے ہوئے خزانے دریافت کیے، ضرورت مندوں کی مدد کی اور بدکاروں کے منصوبے ناکام بنائے۔ احمد کی شہرت بڑھی اور وہ بغداد کا ہیرو کہلانے لگا۔ ایک دن قالین احمد اور زہران کو بادلوں میں چھپے ہوئے ایک سلطنت میں لے گیا، جہاں ایک عقل مند اور مہربان ملکہ حکومت کرتی تھی۔ اس نے بتایا کہ جادوئی قالین اس کے آباء و اجداد کا تحفہ ہے جو کسی خالص دل والے کے لیے ہے۔ اس نے ایک پیش گوئی بھی کی، جو قالین پر سوار ہوگا وہ سلطنتوں کو متحد کرے گا اور زمین پر امن لائے گا۔ پیش گوئی سے متاثر ہو کر احمد نے سلطنتوں کو متحد کرنے کا مشن شروع کیا۔ قالین اور زہران کے ساتھ وہ مختلف زمینوں کا سفر کیا، اتحاد قائم کیے اور امن اور اتحاد کے پیغام پھیلائے۔ اس کی مہربانی اور بہادری نے بہت سوں کا متاثر کیا اور جلد ہی سلطنتیں ایک ہونے لگیں۔ سال گزرتے گئے اور پیش گوئی سچ ثابت ہوئی۔ احمد، جو کبھی ایڈونچر کے خواب دیکھنے والا یتیم تھا، ایک محبوب رہنما بن گیا، زمینوں کو متحد کیا اور امن اور خوشحالی کا دور لایا۔ جادوئی قالین اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد بادلوں کی چھپی ہوئی سلطنت میں آرام کرنے لگا۔ اگلے خالص دل والے کو نئی مہم جوئی پر لے جانے کا انتظار کرنے لگا۔